لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ میں ایک مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں کچھ آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میری تو بہت لمبے زمانے سے یہ خواہش اور تمنا رہی ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں تعلیم کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، لیکن میں شکوہ کروں گا اپنے ساتھیوں سے، چونکہ ہمارے اپنے ہی ساتھی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، اپنے بزرگ بھی ہیں، اپنے ساتھی بھی ہیں، اپنے سے چھوٹے بھی ہیں، کہ کبھی ہمارے بھائیوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، بالکل توجہ نہیں دی، بس دوسروں کے سہارے پر، دوسروں کے بھروسے پر ہی اپنے بچوں کو چھوڑے رکھا، اور بہت سارے بچوں کی زندگیاں خراب ہو گئیں کہ ان کو تعلیم نہیں مل سکی۔ ورنہ تو ہمارے پاس تو بڑا اچھا موقع ہے، تعلیم دلانے کا بڑا اچھا موقع ہمارے پاس ہے۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس میں مسجد نہ ہو، اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں امام صاحب نہ ہو، اور ظاہر ہے جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو انہیں بچوں کو پڑھانا بھی ضرور آتا ہے، مگر نہ ہم نے اپنے اماموں سے کام لیا نہ توجہ دی۔ حالانکہ اس پرانی مسجد میں حجرہ بہت دنوں سے بنا ہوا ہے، بڑا بنا ہوا ہے، جس میں 50-60 بچے آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں کبھی آپ ہی حضرات نے توجہ نہیں دی۔ میں کسی اور کو کیوں کہوں، آپ حضرات اگر توجہ دیتے، آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بچے تعلیم نہ پاتے۔ نہ آپ نے چاہا اور نہ آپ کے بچوں کو صحیح تعلیم مل سکی۔ ٹھیک ہے، گڑھی دولت کا مدرسہ ہے، وہ آپ ہی کا گاؤں ہے اور آپ بالکل اس کے سمجھے حقیقی پڑوسی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے بچوں کو ایک اچھی خاصی عمر چاہیے، سفر ہے، جانا آنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھک جاتے ہیں، جا بھی نہیں پاتے، تو چھوٹے بچوں کی تعلیم کا انتظام تو یہاں مقامی طور پر ہونا ہی چاہیے تھا۔ پھر دوسری مسجد بنی، وہاں کچھ کام چلا، مگر وہاں بھی اب ڈھل مل ہو گیا کام۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صرف ہماری ذمہ داری بچوں کو پیدا کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس نکاح کیا، شادی کر دی، اور اس کے بعد بس بچے پیدا ہو جائیں، 2 سال میں ہو جائیں، 3 سال میں ہو جائیں، اور نہ ہو تو پریشان ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ بچے جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے پیدا کیے ہیں، یا پیدا تو اللہ ہی نے کیے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنایا ہے، تو کیا صرف ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ ان بچوں کو زمین پر پیدا کر کے نکال کے اور ان کو چھوڑ دیں؟ اگر ہم ان بچوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کریں گے تو آپ برا نہ مانیں، یہ کام تو جانور بھی سارے ہی کرتے ہیں۔ بھئی یہ کام تو سارے ہی جانور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، کھلایا پلایا اور یہ سمجھا کہ بس یہی ہماری ذمہ داری ہے، تو کیا ایک بھینس اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی؟ کیا ایک گائے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی؟ اور کوئی سا بھی جانور آپ لے لیں، یہاں تک کہ جو پرندہ ہوتا ہے، کبوتر ہوتا ہے، گگھی ہوتی ہے، گرسلیں ہوتی ہیں، چڑیائیں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں سے کیڑا یا دانا یا کچھ نہ کچھ لا کر ان کی چونچ میں ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو دودھ پلا دیا اور ان کو پال کے بڑا کر دیا تو ہم نے کون سا بڑا کام کر دیا؟ بھئی یہ کام تو وہ جانور بھی کر رہے ہیں جن کو عقل نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو شعور نہیں ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے محتاج نہیں ہوتے، جانور اپنے بچوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب ان کے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزی خود تلاش کر سکیں تو پھر وہ اپنے بچوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بیٹا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہم چونکہ اپنے بچوں کے محتاج ہیں، بچوں کو پیدا کرتے ہی اس لیے تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں۔ یہ کہیں نہ کہیں یہ بات دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہم بچوں کو پیدا کر رہے ہیں کہ آج تو یہ بچے کمزور ہیں،
ایک وقت آئے گا ہم کمزور ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، یہ بچے ہماری خدمت کریں گے، یہ ہماری دیکھ بھال کریں گے، اور اگر نہیں کرتے تو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا، آج یہ ہماری خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر صرف پالنا پوسنا ہی ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے تو آپ یقین کیجئے اس بات پر کہ ہم نے جانوروں سے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، ہمیں کچھ چیزوں کا پابند بنایا ہے۔ جانور کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، جہاں چاہیں اڑ کے پہنچ جائیں، جس کے کھیت میں چاہے جا کے چارہ کھا لیں، چگ لیں، جس کے کھیت میں سے چاہیں پانی پی لیں۔ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، نہ ان پر کوئی مقدمہ ہو سکتا، نہ ان پر کوئی اگر کسی کی بھینس کسی کے کھیت میں گھس گئی اور اس نے کھیت میں سے کچھ کھا لیا تو دیکھا آپ نے کسی نے کوئی مقدمہ کیا ہو بھینس کے اوپر؟ تھانے میں آپ پہنچے ہوں کہ بھئی بھینس نے میرے کھیت میں گھس کے چارہ کھا لیا، اس نے جرم کیا ہے، اس لیے مقدمہ قائم ہونا چاہیے، اور کوئی پولیس پکڑنے آئی ہو کسی بھینس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں کھائیں پئیں اور چلے جائیں۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم روٹی کھائیں، کپڑے پہنیں، مکان بنائیں اور چلے جائیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو مکان بناتے ہیں، یعنی گھونسلے بناتے ہیں، کتنے جانور ہیں جو گھونسلے بناتے ہیں۔ تو اگر مکان بنانا ہی ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے کمال کر دیا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی گھونسلہ بناتے ہیں، وہ بھی بھٹ بناتے ہیں، ان میں اندر رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہاں بلکہ بعض جانور تو ایسے ہیں کہ وہاں خوراک کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ یہ چیونٹی ہے، چیونٹی چھوٹی سی، یہ سردی کے لیے اپنے بلوں میں اتنا انتظام کر لیتے کہ ان کے بچے آرام سے وہاں کھا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں فصل کے موقع پہ اناج رکھ لیا، چاول رکھ لیے، شکر رکھ لیے، گھی رکھ لیا، تو یہ کام ہم نے کوئی بڑا کام تھوڑا ہی کیا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تو مکان بنانا جانوروں کا کام، کھانا پینا جانوروں کا کام، آرام کرنا جانوروں کا کام، بچے پیدا کرنا جانوروں کا کام۔ تو اگر ہم صرف یہیں تک اپنی ذمہ داری سمجھیں تو میرے بھائیوں پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک قانون کا پابند بنایا ہے، ہمارے ذمہ کچھ چیزیں متعین کی ہیں کہ یہ ہمیں کرنی ہیں، اور ان کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو سیکھیں۔ نماز فرض ہے تو نماز کا سیکھنا ضروری، روزہ فرض ہے تو روزے کا سیکھنا ضروری، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا سیکھنا ضروری۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا وہ نماز کے مسائل سے صحیح معنی میں واقف ہے؟ مطلب جو پڑھتے نہیں ان کا تو کوئی کچھ کہنا ہی نہیں۔ جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے اور بہت نہیں پڑھتے، میں تو پچھلے دنوں آیا تھا اور ہمارے چند ساتھی مسجد میں تھے، چند پورے گاؤں میں سے چند ساتھی، اور میں نے شکوہ کیا تھا، یہ بھائی آدمی ہوگا یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، شکوہ کیا تھا کہ افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جس طریقے سے اپنے اچھے اچھے مکان بنا رہے ہیں، شاندار شاندار مکان بنا رہے ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ بس مسجد بھی شاندار بنا دی جائے اور ہماری ذمہ داری پوری، مدرسہ شاندار بنا دی ہماری ذمہ داری پوری۔ میرے بھائیو، مسجد عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ نام ہے پڑھنے پڑھانے والوں کا، اور مسجد نام ہے نماز پڑھنے کی جگہ کا۔ اگر کوئی جھوپڑی بھی ہے، آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جھوپڑی تھی، وہ جھوپڑی ہی کہیں گے اس کو، اس کی دیواریں بھی کھجور کے تنوں کی تھی، چھت بھی کھجور کی شاخوں کی تھی، بارش ہوتی تھی تو ٹپکتی تھی، نیچے بچھانے کے لیے فرش نہیں تھا، گارا ہو جاتا تھا، بارش کے موقع پر صحابہ کی پیشانیاں، ناک ان کی مٹی میں دھس جاتی تھی، گارے میں دھس جاتی تھی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ مسجد کچھ کم درجے کی مسجد تھی؟ نہیں، اعلیٰ درجے کی مسجد تھی، اعلیٰ درجے کی مسجد تھی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، نماز پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور جب ضروری ہے تو اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔
جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے۔ تو ہم اور آپ تو انسان ہونے کی وجہ سے ہماری پوری زندگی قانون کی پابند ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں کہ جو چاہے کریں، جو چاہے کہیں، جہاں چاہے جائیں، ایسی کوئی آزادی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم تو قانون میں بندھے ہوئے ہیں کہ اس قانون کی پابندی اگر ہم کریں گے تو ہم مسلمان ہیں، اور قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو سمجھو ہم مسلمان پورے نہیں ہیں، ادھورے مسلمان ہیں، ناقص مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کام کا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی حکم اللہ کے ہمارے اوپر لاگو ہیں ہم ان سب کو ادا کریں، اور ان کو ادا کرنے